بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والحمد للہ رب العالمین۔ باب آداب السلام یعنی سلام کے آداب کا بیان۔ امام نووی رحمہ اللہ اس باب کے تحت احادیث کی روشنی میں سلام کرنے کے آداب کو بیان فرمائیں گے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یسلم الراکب علی الماشی والماشی علی القائد والقلیل علی الکثیر متفق علیہ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوار پیدل چلنے والے کو اور پیدل چلنے والا بیٹھنے والے کو سلام کرے اور تھوڑے لوگ زیادہ لوگوں کو سلام کریں۔ وفی روایت للبخاری والصغیر علی الکبیر، اور بخاری کی ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ الراکب اس کا مطلب ہے سوار، یہ باب سامع یسمعو سے آتا ہے، اور الماشی اس کا مطلب ہے چلنے والا، یہ باب ضرب یضرب سے یعنی مشى یمشی سے آتا ہے، اور قاعد کا مطلب ہے بیٹھا ہوا یا بیٹھنے والا، تو قاعد یہ باب نصر ینصر قعد یقعد قعودا، ٹھیک ہے، باب نصر ینصر سے آتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ سلام کرنے کا ادب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یسلم الراکب علی الماشی، یعنی سواری والا پیدل چلنے والے پر سلام کرے۔ تو یہ حکم شریعت نے آدمی کو تواضع اور انکساری کی تعلیم کے لیے دیا کہ سواری پر سوار آدمی کو فخر نہ آئے کہ پیدل چلنے والے کے مقابلے میں میرا کوئی خاص رتبہ ہے، اس لیے شریعت نے کہا کہ تم سلام میں پہل کرو تاکہ تم میں عاجزی اور انکساری آئے۔ اسی طرح پیدل چلنے والے کو ایک طرح کی فوقیت حاصل ہے بیٹھنے والے پر، تو فرمایا کہ وہ اس کو سلام کرے۔ اسی طرح القلیل الکثیر، اس میں یہ فرمایا کہ جو لوگ کم ہیں وہ زیادہ لوگوں کا احترام اور ان کا ادب کرتے ہوئے اور ان کی کثرت کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ سلام میں پہل کرے۔ تو یہاں پہ سلام میں پہل کرنے کے بارے میں بتایا کہ ادب کیا ہے، کہ کون سلام میں پہل کرے گا۔ وعن ابی امامہ صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اولی الناس باللہ من بدأہم بالسلام، رواہ ابو داود باسناد جید۔ حضرت ابو امامہ صدی بن عجلان باہلی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک لوگوں میں اللہ جل شانہ کے مقرب وہ شخص ہے جو سلام میں پہل کرے، اور اس کو ابو داود نے عمدہ سند کے ساتھ روایت کیا۔ وَرَوَاهُ ترمذی عن ابی امامہ رضی اللہ عنہ قیل یا رسول اللہ الرجلان یلتقیان ایہما یبدأ بالسلام قال اولاہما باللہ تعالی، قال الترمذی حدیث حسن۔ اور ترمذی نے بھی اسے حضرت ابو امامہ سے روایت کیا، اس میں یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، اے اللہ کے رسول، جب دو آدمی آپس میں ملے تو ان میں سے سلام میں پہل کون کرے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ان میں سے اللہ کے نزدیک ہے، اور ترمذی نے اس کو روایت کیا اور یہ حدیث حسن ہے۔ بدأ یبدأ کا مطلب ہے ابتدا کرنے والا، اور اس کا جو ہے اسم فاعل کا صیغہ بادی یا مبدی آتا ہے۔ اس حدیث مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سلام میں پہل کرنے کی فضیلت کو بیان فرما رہے ہیں کہ جو سلام میں پہل کرے گا وہ اللہ کا مقرب ہوگا، یعنی جو اللہ کے جتنا قریب ہوگا اتنا ہی وہ تکبر اور غرور سے پاک ہوگا، اور وہی شخص سلام کی ابتدا کرے گا۔ وہ اس کا انتظار نہیں کرے گا کہ وہ مجھے سلام کرے، بلکہ وہ زیادہ ثواب لینے کے لیے خود ابتدا کرے گا۔ اور سلام میں پہل کرنے کی فضیلت کے مخاطب وہ لوگ ہیں جو راستے میں جبکہ ایک دوسرے سے ملے، یعنی دونوں ہی جا رہے ہیں، ان کی حیثیت دونوں کی برابر ہے، وہ راستے میں ہے، تو اس میں اب سلام میں پہل کون کرے، کیونکہ دونوں جو ہے وہ اکٹھے ایک ہی حیثیت کے مالک ہیں۔ تو فرمایا کہ ان میں سے سلام میں پہل وہ کرے گا جو اللہ
اللہ ताला के करीब, अल्लाह का मुकर्रब, अल्लाह का चुना हुआ होगा। तो इससे फजीलत मालूम हुई। इसी तरह हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में मनकूल है, वो फरमाया करते थे कि 3 चीज़ें ऐसी हैं जिनको इख्तियार करने से मुसलमानों के बाहिमी ताल्लुकात में इस्तेहकाम पैदा होता है और एक दूसरे की मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। वो 3 ये हैं। नंबर 1, मुलाकात के वक्त सलाम करने में पहल करना। नंबर 2, दूसरे को ऐसे नाम से पुकारना जिसको वो पसंद करता हो। नंबर 3, जब वह मजलिस में आए तो इसकी इज्जत और एहतराम के साथ करना और इसको जगह देना। तो इससे मालूम हुआ कि इस्लाम में इब्तिदा करना एक दूसरे की मोहब्बत का ज़रिया बनता है। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि इस्लाम में पहल की जाए ताकि ज़्यादा नेकियां भी हों और लोगों के दिलों में भी ज़्यादा मोहब्बत हो। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबु इस्तिहबाबी इयादति सलामी इला मन तकर्ररा लिकाउहु अला कुर्ब बिअन दखला सुम्मा खरजा सुम्मा दखला फिलहाल औ हाला बैनहुमा शजरतुन औ नहवुहा। बार बार सलाम कहने के मुस्तहिब होने का बयान, जैसे कोई मिलकर अंदर गया फिर फौरन बाहर आ गया फिर बाहर से अंदर गया, इनके दरमियान दरख्त और किसी किस्म की कोई चीज़ हाइल हो गई तो फिर सलाम करना। तो इससे मालूम हुआ कि मामूली वक्फे से सलाम करना जो है ये भी मुस्तहब है। इमाम नबवी रहमहुल्लाह ये बाब कायम करके इसी बात को साबित कर रहे हैं। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फी हदीसिल मुसीई सलाता अन्नहु जाअ फसल्ला सुम्मा जाअ इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फसल्लम अलैहि फरद्द अलैहि सलाम फक़ाल इरजि फसल्ली फ़इन्नका लम तुसल्ली फरजअ फसल्ला सुम्मा जाअ फसल्लम अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हत्ता फ़अल ज़ालिका 3 मर्रात। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हदीस मुसय्यी सलात यानी नमाज को बिगाड़ कर पढ़ने वाले किस्से में बयान फरमाते हैं कि एक शख्स आया, नमाज पढ़ी, फिर आपके पास आया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने इसके इस्लाम का जवाब दिया और इरशाद फरमाया जाओ फिर नमाज पढ़ो। चुनाचा वो वापस गया और नमाज पढ़ी, फिर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, यहाँ तक कि इसने इसी तरह 3 मरतबा किया। मुसी का मतलब होते हैं नमाज ख़राब करने वाला या नमाज को बिगाड़ने वाला, और मुसी इसम फ़ाइल का सीगा है। इस हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी को बार बार नमाज के पढ़ने का हुक्म फरमाया कि तुम्हारी नमाज दुरुस्त नहीं, शायद कोई वाजिबात छूट गए हो या कुछ इस तरह का हो। तो आपने फिर उनसे, वो सहाबी आते, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम करते, आप उनका जवाब देते, फिर वो वापस नमाज पढ़ने के लिए चले जाते, नमाज पढ़ कर आते, फिर उन्होंने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया, आपने जवाब दिया, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जाएं आप दोबारा नमाज पढ़े, फिर वो गए और फिर दोबारा आप जब वापस आए नमाज पढ़ के तो आपको सलाम किया। तो इस तरह से उन्होंने 3 मरतबा किया। बहरहाल इसमें ये बताना मकसूद है कि देखें जब वो सहाबी नमाज पढ़ने के लिए जाते, वापस आते, फिर आपको सलाम करते, यानी मामूली से वक्फे के बाद भी सलाम करना जो है ये मुस्तहब है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका जवाब भी देते। तो इससे इमाम नबवी रहमहुल्लाह ने अपने ये बात साबित की कि इस्लाम को दोहराना यानी बार बार करना जो है ये मुस्तहब है। व अन्हु रज़ियल्लाहु अन्हु अन रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल इज़ा लक़िया अहदुकुम अख़ाहु फलयुसल्लिम अलैहि फ़इन हालत बैनहुमा शजरतुन औ जिदार औ हजर सुम्मा लक़िया फलयुसल्लिम अलैहि। रवाहु अबू दाऊद। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से ही रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जब तुम में से कोई शख्स अपने भाई से मिले तो इसको सलाम करे, बस अगर इसके दरमियान कोई दरख्त या दीवार या पत्थर हाइल हो जाए फिर इससे मुलाकात हो तो फिर सलाम करे। हाला यहूलु हाउलन, इसका मतलब है हाइल होना, दरमियान में आ जाना, कोई आड़ बन जाना। तो इस हदीस से भी मालूम हुआ
کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بات کی ترغیب دے رہے ہیں کہ تمہارا آپس میں اسلام کرنا بہت زیادہ ہو. یعنی ہر معمولی وقفے کے بعد بھی اگر تم ملو، یہاں تک کہ فرمایا کہ اگر کوئی درمیان میں درخت آ جائے تو تب بھی اس کے بعد جب تم ایک دوسرے کا چہرہ دیکھو، ایک دوسرے کو ملو، تب بھی اسلام کرو. اور بعض اوقات کچھ اس سے بھی زیادہ وقفہ ہوتا ہے اور اس کے بعد بھی ایک دوسرے کو اسلام نہیں کرتے. تو اسلام کرنا جو ہے یہ بہت ہی فضیلت والی چیز ہے. اور اسی طرح کی ایک حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب چلتے اور درمیان میں درخت حائل ہو جاتا، جس کی وجہ سے دونوں جانب بٹ جاتے، کوئی دائیں ہو جاتا کوئی بائیں، پھر جب ملتے تو ایک دوسرے کو اسلام کرتے. تو اس سے بھی اس بات کی تائید ہوئی کہ معمولی سے معمولی وقفے کے بعد بھی جب ملاقات ہو تو اسلام کیا جائے. تو اتنے معمولی وقفے کے بعد بھی دوبارہ اسلام کرنا مستحب ہے. اور جب زیادہ ہی وقفہ ہو جائے یا زیادہ دیر بعد ملے تب تو دیکھیں اسلام کی کتنی ہی زیادہ فضیلت ہوگی. تب تو لازم ہے کہ ہم ایک دوسرے کو اسلام کریں اور ہمارا پہلا کلام سلام ہی ہونا چاہیے. یعنی ہماری گفتگو کی ابتدا السلام علیکم کے بعد ہونی چاہیے، کیونکہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ سلام ایک دعا ہے اور یہ جس قدر زیادہ ہو اتنا ہی بہتر ہے اور باعث ثواب ہے. اس لیے معمولی وقفے کے بعد بھی اس کو دہرانا مستحب ہے. امید ہے کہ آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سلام جیسی پیاری سنت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.